مصباح الظلام نام کر کے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قافلہ مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا حج کے لیے، اور اس قافلے میں ایک بندہ تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ فرض تو فرض، وہ نوافل بھی نہیں چھوڑتا تھا، اشراق بھی پڑھتا، چاشت بھی پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا، خوب عبادات کرتا۔ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، مکہ پہنچ نہیں پایا، اس سے پہلے راستے میں۔ اب ہمارے پاس وہ جو راوی ہیں، وہ جو مصباح الظلام میں ایک باقاعدہ ایک سند بیان کی گئی ہے، اور پھر سند کو بیان کرنے کے بعد، یعنی چین آف ٹرانسمیشن بیان کرنے کے بعد، پھر آگے لکھا ہے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کدال، کوئی پھاوڑا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قبر کھود سکیں، تو ہم نے جو ہے نا ادھر ادھر پتہ کیا، تو ہمیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اب وہ جھونپڑی نظر آئی تو وہاں ایک بڑھیا تھی، ہم نے اس بڑھیا سے پوچھا، اماں کوئی کدال، کوئی پھاوڑا ہے؟ ہمارا ایک بندہ ہے جو انتقال کر گیا ہے، ہم اس کی قبر کھودنا چاہتے ہیں، آپ اگر واپس دے دیں، آپ اگر ہمیں دے دیں تو بڑھیا نے کہا ہاں دے تو دوں گی میں، لیکن میرے سے وعدہ کرو کہ یہ جو پھاوڑا ہے یہ مجھے واپس لا کے دو گے۔ کہا بالکل ہم آپ کو واپس لا کے دیں گے، وعدہ رہا۔ کہا ٹھیک ہے، قبر کھودو، جاؤ لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے، قبر کھودی، مردے کو دفنا دیا۔ اب مردے کو دفنانے کے بعد جب وہ چلے نا تو کہنے لگے بھائی وہ کھدال کہاں ہے، وہ پھاوڑا کہاں ہے؟ تو سب نے زور دیا یار کہاں رہ گیا پھاوڑا؟ تو کسی نے کہا او ہو یہ تو قبر کے اندر ہی رہ گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ حضور کا تو فرمان ہے کہ قبر جو ہے نا گہری کھودو۔ حضور کا فرمان کیا ہے کہ اپنی قبریں کیا کرو؟ گہری کھودو، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہارے مردے کا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک بات۔ اب کتنی گہری ہونی چاہیے تو اس پر علماء کی مختلف آرائیں ہیں، لیکن جو متفقاً آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 3 درجے بنائے ہیں کہ قبر ان 3 طریقے کی ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے کم از کم، اتنی تو ہو۔ ایک ہے متوسط، میانہ روی، کہ بھئی یہ بیچ کا راستہ ہے، اتنی ہو تو اور اچھی بات۔ ایک ہے ہائی لیول کی قبر، یعنی اتنی گہری ہو، اس سے اوپر نہ ہو۔ تو یہ 3 لیول جو بیان کیے، اس میں سے جو ادنا جو درجہ ہے، وہ درجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بندے کے نصف قد تک ہو قبر۔ گہری جو ہے نا وہ کتنی ہو؟ نصف قد تک، یعنی آدھے قد تک، اور بیچ والی اس کے سینے تک ہو۔ متوسط قبر جو گہری ہوتی ہے، اس کی گہرائی ہونی چاہیے وہ یہ ہے سینے تک، اور جو اعلیٰ جو درجہ ہے وہ ہے کہ آپ کے قد کے برابر۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اسلام کی باتوں پر لوگ عمل کیا کرتے تھے، ہے نا۔ ہم لوگ تو بہت کم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں جب ہمارا مسئلہ پھنس جاتا ہے، تب اسلام یاد آتا ہے، تب نبی پاک یاد آتے ہیں۔ جب کسی کی کھنس نکالنی ہو نا، کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، تو پھر فتوے یاد آتے ہیں، مفتی یاد آتے ہیں، دارالفتہ یاد آتے ہیں، علماء یاد آتے ہیں، حدیثیں یاد آتی ہیں، قرآن یاد آتا ہے۔ کھنس نکالنی ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو۔ لیکن وہ دور بہت اچھا دور تھا، وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے قبر کھودی اور اسی کے اندر رہ گئی وہ کھدال جو تھی، پھاوڑا جو تھا۔ اب کدال اسی کے اندر رہ گئی تو ان کو یاد آیا کہ یار وہ تو رہ گئی اسی میں ہی، تو انہوں نے جو ہے نا پھر وہ کھودنا شروع کر دیا قبر کو۔ قبر کھد گئی۔ اب خودی تو کھدال تو اسی میں ہی تھا، پھاوڑا اسی میں ہی تھا، لیکن اب اس کی حالت تبدیل تھی۔ وہ یوں تھی کہ وہ کھدال جو ہے نا اس کی گردن کا توق بنا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ جو تھے نا وہ اس کھدال کے ساتھ، اس پھاوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے بڑھیا کے پاس پہنچ کے بڑھیا سے کہنے لگے معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے، وہ کھدال کا ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، ہم آپ کی واپس نہیں لا پائے، معذرت چاہتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا تھی، بڑھیا نے باوا سے بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر کہنے لگی رأیت محمد الرسول اللہ فی المنام، میں نے تو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تھا کل رات،
اور خواب میں حضور نے فرمایا تھا مائی وہ کھدال پھاوڑا سنبھال کے رکھنا، یہ اس کا توق بنے گا جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور پہلے ہی بتا چکے تھے، کہا کہ 100% پھر وہ تمہارا جو ساتھی ہے نا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ حضور نے پہلے ہی مجھے آ کر کے یہ بات بتا دی تھی۔ عزیزان محترم، اس سے ایک بات تو بہت نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صحابہ کو گالیاں نہ دیا کریں، اہل بیت اطہار کو گالیاں نہ دیا کریں۔ بڑی تعریفیں آئی ہیں اہل بیت کی، حضور کے اصحاب کی قرآن حدیث میں، اور سنی کو سنی بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ سنی وہی ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پر چلے، نہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے نہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے۔ ایک بات تو یہ، اور یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کے بھی دیوانے ہیں، اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں۔ ہم تو نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، الحمدللہ ہم تو سنی ہیں، ہے نا۔ سنی نہ رافضی ہوتا ہے نہ ناصبی اور خارجی ہوتا ہے، سنی تو الحمدللہ حضور کے طریقے پہ چلنے والا سنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال، لیکن ایک دوسری بات آپ نے غور کی، وہ ہے قبر کا عذاب۔ قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، قرآن کہتا ہے مما خطیئاتہم فاغرقوا ادخلوا نارا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے خطاؤں کی وجہ سے ہم نے ان کو ڈبو دیا اور ان کو ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ صاحب تفسیر روح المانی لکھتے ہیں کہ یہاں جو آگ مراد ہے نا وہ جہنم کی آگ مراد نہیں ہے، وہ برزخ کی آگ مراد ہے۔ گویا پتہ چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ برزخ میں بھی آگ ہے، جس کو ہم لوگ قبر کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بزرگوں کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں فٹ بیٹھے، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قبر، عالم قبر، یہ اصل میں عالم برزخ ہی ہے۔ عالم برزخ کو ہی لوگ قبر کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ اب یہ جو عالم قبر ہے، یہ عالم برزخ ہے، اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ موت سے ہی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ تم اپنے مردے کو دفناؤ یا جلاؤ، یہ تمہاری مرضی، لیکن جیسے ہی موت طاری ہوئی ایک نیا عالم شروع ہو گیا، اور اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ اس کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ عالم قبر کہہ دیتے ہیں۔ اور قبر لفظ باقاعدہ قرآن میں سے ثابت ہے، 30ویں پارے میں غالباً، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی پس اس کو قبر تک پہنچایا۔ تو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی عالم برزخ بھی کہہ سکتے ہیں اور عالم قبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مت ذہن میں لائیے گا کہ بھائی ہم قبر والوں کو ہی تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی جن کو جلایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ کا عذاب کیا ہے؟ برحق ہے، یا تو ثواب ہے یا عذاب ہے۔ قرآن واضح طور پہ فرما چکا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ڈبو دیا اور ان کو ہم نے کہاں داخل کر دیا؟ جہنم میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی، سانس کا کوئی پتہ ہے کب ختم ہو جائے، کب موت آ جائے؟ اور مرنے کے بعد فوراً، جیسے ہم سانس چل رہی ہے عالم شہادت میں ہے، اب جیسے ہی سانس ختم ہوئی، اندر سے سانس ختم ہوئی، مردہ جسم رہ گیا، اور مفتی صاحب نے اور مفسرین کے نزدیک گویا کہ ایک دوسرا عالم شروع ہو گیا۔ وہ عالم کون سا ہے؟ برزخ عالم ہے۔ خدا را فکر کیجئے، ہم نہ جانے اب اس سے پہلے پچھلے 10 دن اور 20 دن میں نہ جانے اس جملے کا تکرار نہ جانے کتنی بار کیا ہے، ارے اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو کل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، ارے کل اس نے نماز پڑھی ہے، ارے کل وہ یہاں تھا یار، لیکن انتقال ہو گیا۔ یہ بات ہم لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے عالم برزخ سے ڈریے، اور آپ اور ہم ایسی زندگی گزاریں تاکہ ہمارے برزخ کی دنیا آسان ہو جائے، برزخ کی دنیا چمکدار ہو جائے۔ میں ڈیٹیل میں نہ جا کر کے ایک حدیث سناتا ہوں، جو حدیث تاریخ دمشق میں، بہت پیاری حدیث ہے، سمجھانے کے لیے بہت بہترین حدیث ہے۔ نہ سمجھے تو جناب ہمارے لیے بہانے 100 موجود ہیں، بات اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ایک بات ہی کافی ہے۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو
ایک بات کافی ہے. رسول پاک کا ایک فرمان ہے, سبحان اللہ, مولا علی شیر خدا اس کے راوی ہیں. مولا علی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. کیا وہ جگہ ہوگی اور کیا وہ نماز ہوگی, پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں اور پڑھنے والے صحابہ ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نہ تو وہ گھڑی دیکھ کے آتے تھے صحابہ اور نہ گھڑی دیکھ کے جاتے تھے. صحابہ تو صرف اور صرف حضور کو دیکھ کے آتے تھے اور حضور کو دیکھ کے جاتے تھے, ہے نا. یہ تو ہمارے یہاں بس ٹھیک ہے, ہم تو گھڑی ہر چیز میں دیکھتے ہیں, ارے یار 5 منٹ ہی لے کے آیا تھا, 10 منٹ ہی لے کے آیا تھا. خیر جیسا جیسا ظرف ہے ویسے ویسے شوق اور ذوق ہے ہم سب کے. بہرحال تو حضور مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد حضور نے قبلے شریف کی طرف تو پیٹھ کی اور اپنا منہ ہماری طرف کر لیا, اور پھر فرمایا سنو, آج جو رات گئی ہے نا, اس رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے. کتنے آئے؟ 2 فرشتے آئے ہیں میرے پاس, اور ان 2 فرشتوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیر کروانا شروع کروا دی. سیر شروع کر دی. سیر کس کی تھی؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم برزخ کی سیر تھی. کون سی دنیا کی تھی جی؟ عالم شہادت کی نہیں تھی, عالم برزخ کی تھی. عالم برزخ میں کیا ہے کہ قیامت آئی نہیں ہے, قیامت تک عالم برزخ ہے. موت کے بعد جو عالم ہے نا, مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے, اور تب تک رہے گا جب تک کہ قیامت آ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے جی. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عالم برزخ کی سیر کروائی گئی. مجھے وہ لیتے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور ایک فرشتہ کھڑا ہے پتھر لے کر کے, اور اس پتھر کو ایک بندے کے سر پہ مارتا ہے. سر اس کا گیند کی طرح اچھلتا ہوا ایک طرف جاتا ہے اور پتھر ایک طرف چلا جاتا ہے. میں نے کہا ما ہاذا, یہ کیا ہے, کون ہے یہ؟ ان فرشتوں نے کہا آپ آگے بڑھیے. مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے, اور اس کے شخص کے دائیں طرف کے چبڑے کو اور بائیں طرف کے چبڑے کو چیرا جا رہا ہے, اور حتیٰ اذنیہ, اس کے کانوں تک. کہاں تک جناب؟ دائیں طرف سے چیرا جا رہا ہے اور اس کے کانوں تک چیرا جا رہا ہے, بائیں طرف بھی ایسا ہی ہے. میں نے کہا مہذا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے. آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک نہر ہے, نہر, اور وہ نہر بھی ہنڈیا کی طرح کھول رہی ہے. جیسے ہمارے ہاں گرم پانی ہوتا ہے نا, جیسے انڈے ابالتے ہیں ہم لوگ, تو انڈے میں جب وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے تو کیسے اچھلتے ہیں, وہ گرم پانی کی وجہ سے اور اس کی تپش کی وجہ سے انڈے اچھل رہے ہوتے ہیں, اور پتھر میں وہ برتن میں بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک نہر تھی اور اس نہر میں خون تھا, اور وہ نہر بھی ہنڈیا کی طرح ابل رہی تھی, اور اس کے اندر جو بندے تھے نا وہ ننگے تھے. اس کے اندر بندے جو تھے وہ ننگے تھے اور وہ نکلنا چاہتے تھے, لیکن فرشتے کیا ہے کہ مٹی کا ڈھیلا لے کر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ نکلنا چاہتے فوراً ان کے سر پہ مارتے, فوراً وہ ننگا آدمی باہر نہیں نکل پاتا, واپس اسی نہر میں گھس جاتا. فرمایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا آپ آگے بڑھیے. مجھے آگے لے جایا گیا تو دیکھا کہ ایک تنگ مکان ہے, اوپر سے بھی تنگ ہے اور نیچے سے بھی تنگ ہے, اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے, اور اس کے اندر لوگ ہیں, اور ان کے اندر سے پیپ نکل رہی ہے, اور وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. میں نے اپنے ناک بند کر لیے, اتنی خطرناک بدبو تھی, اور میں نے اپنا ناک بند کرتے ہوئے پوچھا مہذا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے. اب مجھے آگے لے جا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا پہاڑ ہے, اور اس کالے پہاڑ پہ کچھ فرشتے ہیں جو کچھ ننگے بندوں کے پیچھے کے مقام پہ پھونک مارتے ہیں, اور ان کے کانوں سے, ناکوں سے, آنکھوں سے اور ناک سے اور منہ سے آگ نکلتی ہے, اور ان کے رنگ سیاہ ہیں, بالکل کالے ہیں. میں نے کہا مہذا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول آگے بڑھیے. اب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک مکان ہے جو زمین کے اندر ہے, اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب ہم آپ کو پہلا بتائیں گے کہ وہ پہلا کیا تھا. سنیے, دل کے دروازے کھولیے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے فرشتوں نے کہا وہ جو پہلا تھا نا, جس کو فرشتہ کیا کر رہا تھا, پتھر مار رہا تھا, اور سر ایک طرف جاتا اور پتھر ایک طرف جاتا, کہا یہ وہ شخص تھا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا, اور باقی 4 نمازیں
قضا کر کے پڑھتا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ مجھے فرشتوں نے بتایا یہ سزا اسے قیامت کے آنے تک ہوتی رہے گی. جب اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا تب تک اس کو یہ سزا دی جاتی رہے گی. اب کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو دوسرا تھا نا، وہ جو دوسرا جس کا چبڑا چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کے درمیان فتنے پھیلاتا تھا، فساد پھیلاتا تھا، چگلیاں کرتا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑکاتا تھا، نفرتیں پیدا کرتا تھا. چگل خور ویسے ہی محبتوں کے چور ہیں. تو فرمایا کہ وہ چگلیاں کرتا تھا، ایسے لوگوں کے چبڑے چیرے جا رہے ہیں، اور یہ جب تک اس کو جہنم میں پھینک نہیں دیا جائے گا تب تک اس کے چبڑے اسی طریقے سے چیرے جاتے رہیں گے. اور تیسرا وہ جو نہر میں ڈبکیاں اس کو دی جا رہی تھی، وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، بیاز کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اب جب ہم لوگ سود کی مذمت پہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے مولانا صاحب وہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی قرضہ دینا چاہیے، قرضہ دینا صدقے سے بھی بہتر ہے، پر ہمیں اس میں دنیاوی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیں آپ اور سارے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، اللہ کرے میری یہ بات آپ کے دل میں اترے. آپ اور ہم سب اگر تاجر ہیں تو ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا کہ ہم تجارت کے مسائل سیکھیں. دین بڑا آسان ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس لیے ہمیں تجارت کے مسائل سیکھنے چاہیے. یہاں پر میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے مال کے ذریعے سے مال کماتے ہیں لیکن بذریعہ سود کماتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سود نہ کما کر کے تجارت کے انداز میں مال کے ذریعے سے مال کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس علم ہے تو. جیسے کہ اسلام میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے مال کمایا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک ہے مراہبہ. آپ بولیے گا کیا ہے؟ اس کی ڈیٹیل اگر آپ پتہ کرنا چاہیں تو بہار شریعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی عالم دین سے جا کر کے پوچھ سکتے ہیں. مراہبہ کیا ہے؟ اس کو پہلے ایک آپ مثال سے لیجئے، آسان انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. مراہبہ یہ کہ مان کے چلیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے 50 لاکھ کا، کیونکہ مجھے اپنی کمپنی میں مٹیریل بھرنا ہے. اب اگر آپ 50 لاکھ اس کو دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے 55 لاکھ کے ساتھ واپس لٹائے گا، تو یہ کیا ہے؟ نیرا سود ہے. اور یہ عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. لیکن آپ اسی کام کو اس طریقے سے کریں، آپ اس کو کہیں کہ بھائی تو میرا وکیل بن، تو میرا کیا بن؟ وکیل بن. آپ اس کو وکیل بنائیں اور اس سے کہیں کہ یہ رہے 50 لاکھ اور میری طرف سے، میرے ذریعے سے تو 50 لاکھ کا مٹیریل خرید دے مجھے. وہ وکیل بن کر کے آپ کو 50 لاکھ کا مٹیریل خرید دے گا. آپ اس 50 لاکھ کے مٹیریل کے کیا بن جائیں؟ مالک بن جائیں. اب آپ نے 50 لاکھ کا مٹیریل کیا کرنا ہے؟ آپ مالک بن گئے. اب آپ وہ مٹیریل اس کو دیں اور کہیں کہ میں اس پہ منافع 5 لاکھ لوں گا. میں کیا لوں گا؟ 5 لاکھ کا کیا لوں گا؟ منافع لوں گا. بہت سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو کہیں گے بھئی یہ 5 لاکھ کا منافع جو ہے نا آپ کو مجھے 3 سال بعد یا 2 سال یا 6 ماہ کے بعد آپ کو دینا ہوگا. اسی تجارت کو اور اس طریقے کو ہی مراہبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اب تجارت کرنا حضور کی سنت ہے، تو مراہبہ کے ذریعے سے آپ جو ہے مال کے ذریعے سے مال کما سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے نا آسان سا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. تھوڑا سا محنت کیجیے، مراہبہ کے ذریعے سے آپ سود کے لین دین سے بچ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ ہے مداربہ. مداربہ میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہے. اب ساری باتیں ہم آپ کو یہاں پر نہیں بتا پائیں گے. مداربہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مال آپ کا ہوتا ہے اور محنت کسی اور کی ہوتی ہے. اب اس میں بھی کئی کنڈیشن ہیں. اب سب سے بڑی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ نے جس میں پیسہ لگایا ہے
اور محنت کسی اور کی ہے تو آپ اس کو یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ بھئی مجھے تو 100 روپے تمہیں دینے ہی پڑیں گے دین کے، چاہے تمہارا نفع ہو یا نہ ہو، یہ کنڈیشن حرام ہے۔ آپ مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ پیسہ لگائیں، محنت اس کی ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ یہ طے کریں کہ بھئی جتنا نفع ہوگا اس نفع میں سے، اس بینیفٹ میں سے، چاہے آپ 10% رکھیں چاہے 20% رکھیں، آپ اپنا ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی ایگریمنٹ کو اور اسی انداز کے ایگریمنٹ کو تجارت مداربت کہتے ہیں۔ یہ کرنا اسلام میں کیا ہے؟ درست ہے۔ ایک اور ہے اشتراک بالمال، اس میں دونوں طرف سے مال بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے مال بھی ہو اور دونوں طرف سے مال اور ایک کی طرف سے مال ہو اور ایک کی طرف سے مال بھی اور محنت بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بھی 2-3 شرطیں ہیں۔ یہ بہت ایزی انداز میں نے جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سود سے بچ سکتے ہیں۔ سود سے بچنا نہایت آسان ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس طریقے سے تجارت کا طریقہ بتایا ہے۔ بچ سکتے ہیں نا کہ نہیں بچ سکتے؟ اور اگر آپ نہیں بچیں گے تو پھر دیکھ لیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ عالم برزخ کی سیر کروائی گئی، اس میں سودی کو کہاں گوتا لگوایا جا رہا ہے؟ خون کی نہر میں گوتا لگوایا جا رہا ہے، اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو واپس ٹھیلا مار کر کے، مٹی کا ڈھیلا مار کر کے اس کو واپس کیا کیا جا رہا ہے؟ اسی نہر میں جو ابل رہی ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو تنگ مکان تھا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تنگ مکان تھا، فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ تنگ مکان ہے اور اس میں جو لوگ ہیں وہ ننگے ہیں بالکل، اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر سے بڑی خطرناک بدبو آ رہی ہے، پیپ بہ رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدکاری کیا کرتے تھے دنیا میں، اور یہ ان پر یہ عذاب تب تک رہے گا جب تک ان کو جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے۔ یعنی پورے عالم برزخ میں آپ کا جو ہے نا اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اسی حالت اور اسی کیفیت میں گزر جائیں گے۔ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کے مقام پہ اس کو پھونک مارتے اور آگے اس کی آنکھوں سے اور کانوں سے اور ناکوں سے اس کے آگ نکلتی تھی، اور بڑا ہی سیاہ ہو چکے تھے وہ بندے۔ یہ وہ ہیں جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو گندی حرکت کیا کرتی تھی، لواطت والا کام کرتے ہیں آپ کی امت کے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور قیامت تک ان کو یہ سزا دی جاتی رہے گی جب تک ان کو جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ جو زمین کے نیچے ہے نا، زمین کے نیچے یہ عالم برزخ کی جہنم ہے، اور لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا اور تب تک اسی میں رہنا ہوگا جو مجرم ہیں، جب تک کہ ان کو جہنم میں نہیں داخل کر دیا جاتا۔ اے میرے پیارے اور محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جناب عالم برزخ کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس لیے عالم برزخ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ عذاب برزخ، عذاب قبر سے ڈرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنے آپ کو کیا کر دینا چاہیے؟ سلنڈر کر دینا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرمانہ انداز میں پیش کر کے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، کہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور کوشش کریں کہ ہماری برزخ کی زندگی کیا ہو جائے؟ سنور جائے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ جی ہاں، باغیچے یہیں رہ جائیں گے، خالی ہاتھ زمین کے اندر سمانا ہے۔ اس لیے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ آپ اور ہم سب اپنے عالم برزخ کو سنواریں، عالم برزخ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اچھے اچھے وعدے کریں، اللہ پاک سے عہد و پیمان کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔